ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدقهم حياء عثمان
وقال في موضع آخر ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہاں، شرف عزت نے دیا، شرف و عزت نے دیا، پھر کیا ہی تیرا ساتھ ہے، دست تیرا بن گیا میرے نبی کا کس قدر وہ پاک دامن پہ کرے جود و سخا، جس کے ہاتھوں رب کا قرآن ایک جگہ یکجا ہوا، دونوں سید کونین کے، کیا ہی تیری شان عثمان، ان کا تو دھولا ہوا۔ حضرات ذی وقار، پیارے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، بچیوں، قابل احترام اسلامی روحانی ماؤں بہنوں بچیوں، کلام اللہ چوں جو مقام تلاوت کیتا ہے سورہ صف پارہ نمبر 28، سورہ صف دی آیت نمبر 10 اور 11، اور نبی علیہ السلام نے 2 فرامین پڑھے نے، سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ دے اندروں پہلے نمبر تے نبی علیہ السلام دے سب تو پہلے صحابی اور ساری زندگی دے ساتھی، اور نبی علیہ السلام آپ تے جنہ دا پورا گھرانہ ایمان لے آیا ہے، صدیق اکبر دی شان عظمت تسا سنیے۔ گزشتہ خطبہ دے اندر آپ دے دوسرے ساتھی خلیفہ دوم امیر المومنین داماد علی سسر نبی فاتح ایران سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے فضائل مناقب شان سنی۔ آج انشاءاللہ تعالی عشرہ مبشرہ دے اندروں جو تیسرا نمبر ہے خلیفہ سوم دوہرے داماد نبی ذوالحجرتین کامل الحیاء والایمان پیکر جود و سخا مبشر بالجنہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے فضائل مناقب شان میں کچھ عرض کراں گا۔
آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے نا اے شیخین کریمین نے، اور انہاں دونوں دے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، جڑی ایک بڑی مشہور حدیث تقریباً ہر بندے نو دا پتہ ہے اور کئیاں نو یاد بھی ہے۔ اے حدیث کچھ احادیث ایسیاں نے جڑیاں صرف علماء نو ہی نہیں یاد بلکہ عوام نو بھی یاد نہیں۔ انہاں اندر ایک حدیث ہے سیدنا حسنین کریمین دے بارے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ آپ نے فرمایا سیدہ شباب اہل الجنہ کہ دونوں میرے نواسے جنت دے جوانہ دے سردار نے۔ یہ حدیث بڑی یاد، جس طرح یہ حدیث ہے اسی طرح شیخین کریمین دے بارے بھی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آپ فرماندے نے ہما سیدہ قہولا اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا نبیین والمرسلین۔ فرمایا میرے یہ دونوں صحابی ابو بکر و صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما فرمایا اے جنت دے بوڑیاں دے سردار قیامت دے دن ہونگے، اول تو آخر تک سوائے انبیاء و مرسلین دے۔ تو میں یہ بات کیا کر رہا دوستو، جس طرح حسنین کریمین دی شان مسلم ہے، یہ کوئی بندہ یہ انکار ہی نہیں ہو سکتا، نہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح شیخین کریمین دی شان اور عظمت کا بھی انکار ہی نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں کہ اے نبی علیہ السلام دے ساری زندگی دے ساتھی نے۔ نبی علیہ السلام نے انہاں نال والہانہ عقیدت محبت پیار، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں تو بغیر آپ دا دل نہیں لگدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر انہاں نو کوئی تکلیف دیندا تو آپ نو تکلیف دین دے مترادف ہے۔ اس واسطے اسی ایک دعوت فکر دینے ہاں، جمعہ ریکارڈ ہو رہا، میں چند باتاں اس نیت نال کہ اللہ کرے ساڈے انہاں بھائیاں نو سمجھ آ جائے جڑے انہاں شیخین کریمین دے بارے ہردہ سرائی کردے نے، اپنی زباناں نو روکدے نہیں، بے لغام کیتیاں نے، اور انہاں دے حد کے عزت انہاں دا شیوا بنے ہیں۔ میں یہ بات دعوت فکر دینی چاہنا، او نہ کر انکار نبی دے یاراں دا، بن جا سچا حبدار نبی دے یاراں دا۔ ابو بکر عمر دی بڑی شان، ابو بکر عمر دی کیا شان، اکٹھے دربار نبی دے یاراں دا، نہ کر انکار نبی دے یاراں دا۔ رب دے پاک قرآن نے گواہیاں دتیاں نے، بڑا اعلیٰ کردار نبی دے یاراں دا، بن جا سچا حبدار نبی دے یاراں دا۔ بھلا کیوں؟ اللہ انہاں تے راضی، اے رب تے راضی نے، اوہ گلا نہ کر بیکار نبی دے یاراں دا، بن جا سچا حبدار نبی دے یاراں دا۔ ایویں انہاں دے نال وڈ کے دشمنیاں لگا کے اپنا ٹکانہ جہنم نہ بناؤ۔ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بڑے پیارے ساتھی نے، بڑے پیارے صحابہ نے۔
اللہ اللہ سیدنا عثمان بن عفان کہو رضی اللہ تعالی عنہ، امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بڑے پیارے صحابی نے اللہ ذوالجلال والاکرام دا قرآن نازل عظمت دے بارے اللہ 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 بول دے۔ اللہ پاک فرماندے نے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، حل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تانوں ایسی تجارت دے بارے نہ دساں جیڑی تجارت تسی کر لو، جیڑی سوداگری تسی کر لو، فرمایا او تجارت او سوداگری تانوں عذاب علیم تو بچا سکدی ہے۔ اللہ 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 او تجارت کی، او سوداگری کی ہے۔ فرمایا تؤمنون باللہ، اللہ تے ایمان لے آنا، او سوداگری اے وے، او سودا اے وے، او تجارت اے وے، کیڑی ہے؟ فرمایا تؤمنون باللہ، ایک اپنے رب تے ایمان لے آنا، دلو بجانو رب تے ایمان، اور دوسرے نمبر تے فرمایا ورسولہ، اور او دے رسول تے بھی ایمان لے آنا، وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور او دے رستے دے اندر جہاد کرنا، بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالاں نال تے اپنی جاناں دے نال، ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، او ایسا کرنا تواڈے واسطے بڑا ہی بہتر ہے۔ اللہ فرماندے نے تجارت تواڈی بڑا نفع والی تجارت ہے، تانوں بڑا فائدہ دے گی، تانوں بڑا اللہ اللہ دا نفع ملے گا، ادا فائدہ ملے گا۔ ایسی تجارت، ایسی سوداگری جدے اندر نقصان کوئی نہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے ایک میرے تے ایمان ہے، ایک میرے رسول تے ایمان ہے، اور تیسرے نمبر تے اپنے مالاں تے جاناں دے نال میرے رستے دے اندر جہاد کرنا ہے۔ اگر تسی اے کم کر لو گے تو اللہ فرماندے نے تواڈے واسطے کرنا بڑا ہی بہتر ہے، اگر تسی اے دے فائدے نو جان دے ہو۔ اللہ پاک فرمایا اگر تسی اے فائدے نو جان دے ہو، کام تو وہی کرے گا نا جنہوں دے فائدے دا علم ہوئے گا، جنہوں دے فائدے دا علم ہی نہیں انہیں کرنا کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت دے صحیح مصداق نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جنہ نبی علیہ السلام دی ذات ایمان بھی لے آندہ ہے، اللہ دے ایمان لے آئے نے، پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے ایمان لے آئے نے، پھر قربان جائیے اینا جہاد کیتا ہے اپنے مال دے نال بھی تے اپنی جان دے نال بھی، مالی بھی اپنا مال بھی خرچ کیتا ہے، اپنی جان بھی رب دے رستے دے اندر لے کے نکلے نے جہاد دے واسطے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ ما سوا غزوہ بدر تو باقی تمام غزوات دے اندر سونے محبوب دے نال رہے نے، اور غزوہ بدر دے اندر نال نہیں رہے، لیکن اللہ نے ایک شان انہوں بڑی عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو بڑیاں عظمتاں عطا کیتیاں نے، بڑیاں شاناں عطا کیتیاں نے۔ ایک شان غزوہ بدر دے موقع تے ملی ہے، نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر دیاں تیاریاں کر لیاں نے، اللہ اللہ نکلے نے، اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نال نے۔ آپ فرماندے نے عثمان یار تو انج کر، میری بیٹی تے تیری زوجہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہے، تو گھر دے اندر رہ، او دی تیمارداری کر، او دی دیکھ بال کر، میں رب دا نبی تیرے نال وعدہ کرنا عثمان جو غزوہ بدر دے اندروں سانو غنیمت ملے گی، مال ملے گا، او دے اندر تو برابر دا شریک ہوئے گا، اور فرمایا جو اجر مجاہد
دین دے واسطے او تیرے واسطے پورے دا پورا میں رب دا نبی تیرے واسطے ضمانتاں دے رہے ہیں اللہ اللہ اللہ۔ اور بدر والیاں دے واسطے اللہ پاک نے کی اعلان کیتا ہے؟ اللہ پاک فرماندے نے او میرے محبوب نبی دے ساتھیو جنہ اپنا تن من دھن میرے محبوب تو قربان کر دیتا ہے، سچیاں یاریاں لگائیاں نے اور سچیاں وفاداریاں کر کے دکھا دیتیاں نے، اللہ ذوالجلال والاکرام میں نہ تے انہیں راضی ہوئے نے۔ اللہ پاک نے آسمان تو انج پردے پیچھے کر کے فرمایا اطلع علی اہل بدر، اللہ پاک نے اہل بدر تے بدر والیاں تے جڑے بدر دے اندر شریک ہوئے نے انہاں دے واسطے اللہ پاک نے آسمان تو چانک کے چاتی مار کے اعلان کر دیتا ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، فرمایا او بدر والے ہو اج تو بعد جب تک تواڈی زندگی ہے جو مرضی کرو میں رب نے تانوں اونجی معاف کر دیتا ہے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پیچھے نہیں رہے، محبوب نبی دے کہن تے پیچھے رہے لے، اور آپ نے ایک ذمہ داری سونپی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ذمہ داری پوری نبھائی ہے، سیدہ رقیہ دا پورا دھیان رکھے آئے، نبی علیہ السلام دی بڑی پیاری بیٹی ہے سیدہ رقیہ بیمار نے، سیدہ بیمار اور نبی علیہ السلام نکلے اسلام دا پہلا مارکا ہے، اسلام دا پہلا مارکا، اور 313 یا 17 صحابہ کرام مٹھی بر اور 1000 دی تعداد کفار دیے اسلحہ دے نال لیس نے، اللہ اللہ پوریاں تیاریاں تے آئے نے، انہاں صحابہ دی اجے تیاری بھی نہیں تے گھر چوں نکلے نے۔ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر بیٹی ہے، نبی علیہ السلام دی لخت جگر ہے، اللہ پاک دے اگے دعاواں کر رہی ہے میرے اللہ میرے ابا جان دی خیر فرمانا، اللہ میرے ابا جان نو فتح و نصرت دے نال ہم کنار کر دینا۔ اور بزرگوں ساتھیو جدے بندے دے واسطے تیاں دعا کرن بیٹیاں دعا کرن اللہ دی قسم ہے اللہ اس بندے دی کنڈ کدی بھی لگن نہیں دیندے، تیاں تے بڑیاں پیاریاں تے اللہ ذوالجلال والاکرام دیاں رحمتاں ہویا کر دیاں نے، مرضیاں میرے مالک دیاں۔ سیدہ رقیہ بار بار اللہ دے سامنے التجاواں کر رہیاں نے، اور بیماری دی کفیت دے اندر نے، نزع دے عالم دے اندر نے، نزع دی کفیت دے اندر نے، حضرت عثمان نو بار بار کہندیاں نے عثمان جاؤ میرے ابا جی دا رستہ دیکھو، واپس پلٹے نہیں پلٹے، ادھر مرضیاں مالک دیاں، اللہ پاک نے محبوب علیہ السلام نو فتح عطا کر دیتی ہے، ادھر سیدہ رقیہ اللہ 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 نو پیاری ہو گئیاں، اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نو کفن و دفن دا انتظام کر رہے نے، تدفین کر لئیے، اللہ 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 قبر تیار کر لئیے، ادھر محبوب علیہ السلام بھی واپس آ گئے، آپ اڈیاں چک چک کے دیکھ دینے، حضرت عثمان نو دیکھ دینے کہ میرا عثمان منو نظر آئے تے میں عثمان دے کولو اپنی بیٹی دی حالت دریافت کر سکا۔ اللہ 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 اے ہی نہیں کہ بیٹی نو پیارے پیغمبر نال ابا جی نال پیارے، ابا جان نو ہی اپنی بیٹی دے نال بڑا انس تے بڑا پیارے۔ اللہ اللہ پیار کرنا چاہیے، تیاں اللہ دی رحمت ہوندی یعنی انہاں پیار کرو، یقینی بات ہے، ایویں لوگ آندے نے پتر تے اللہ دی جڑا کہ نعمت نے ہونی چاہیے، لیکن تیاں اللہ دی رحمت ہویا کر دیاں نے، تیاں رب دی رحمت ہویا کر دیاں نے، اور بیٹیاں دے دکھ جڑے نے نا اے ماں باپ نو جیوندیاں نو جڑا کہ مار دیندے نے۔ اللہ اللہ نبی علیہ السلام واپس آئے،
آپ نے عثمان نظر نہیں آئے، پوچھا عثمان کدھر نے؟ فرمایا محبوب تواڈی لخت جگر بیٹی اللہ نو پیاری ہو گئی اور عثمان او دی تدفین دے اندر لگے نے۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایک اے شان حضرت عثمان نو اللہ نے انوکھی عطا کی ہے کہ اگرچہ بدر دے اندر شریک نہیں ہوئے، لیکن جو شان جو مال غنیمت اللہ نے بدر والیاں نو دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے اوہی غنیمت دا مال حضرت عثمان نو ہوئے دیتا ہے، اور فرمایا عثمان تینوں اونا اجر ملے ہے جتنا اجر بدر اندر شریک صحابہ نو ملے ہے۔ ایک تے شان ہے، دوجی شان حضرت عثمان دی انوکھی ہو کی ہے۔ نبی علیہ السلام آپ نے ایک خواب آیا ہے، 6 ہجری ہے، خواب دیکھے ہے کہ میں اور میرے ساتھی اونٹ قربانی دے لئے نے اور مکہ معظمہ دی طرف گئے ہاں اور جا کے بیت اللہ دا طواف کیتا ہے، عمرہ کیتا ہے، سر مڈوائے نے، اپنی قربانی دے جانور نہر کیتے نے۔ آپ نے خواب نہ صحابہ دے اندر بیان کیتا، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ انبیاء دے خواب آپ صحابہ نے سنے ہیں کہ وہ وحی دی قسم ہویا کر دے نے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ خواب آیا اللہ پورا کرنے گے، چلو تیاریاں کریے۔ تیاریاں پھڑ لیاں، تیاریاں پھڑ لیاں۔ جدوں آپ مدینہ تو نکلے، مقام حدیبیہ تے پہنچے نا، تے مشرکین نو علم ہو گیا کہ اے تے عمرہ کرنا آئے نے۔ کسے ایویں نا افواہ اڑا دیتی کہ تے تیاری کر کے تواڈے نال حملہ کرنا چاہتے ہیں، لڑائی کرنا چاہتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے نارا مکے والے اتنے روک لیا، کہنے لگے اسی تمہیں عمرہ نہیں کرن دینا۔ یہاں دے وڈیرے کہنے لگے ہو کس منہ نال اس نبی نو عمرہ کرن دین لگے ہو؟ وہ نبی اور نکل گیا ساڈے تو، اپنے ساتھیاں نو نال لے گیا، تواڈے آبا و اجداد دے دین نو غلط کہہ گیا ہے، تے جے ہن تسی ایویں انہوں آن دین دیو گے تو پھر تے اے تے تسی جڑا نا او دے سامنے مات کھا جاؤ گے۔ خیر طویل واقعہ ہے، مختصر کرا، ایک کہنے لگے سی تو عمرہ نہیں کرن دینا۔ آپ نے فرمایا کہ انج کرو کہ ادھروں بدیل انہاں دا سفیر بن کے آیا ہے۔ نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا حضرت عمر نو کیا عمر تو جا، حضرت عمر کہنے لگے یار صاحب تمہیں پتہ ہے میری طبیعت جلالی طبیعت ہے، میرے سامنے اگر کسی نے کوئی گل ایویں دی کیتی نہ تھلے اتنے تے میری تلوار جڑی ہے نا وہ نیام تو باہر ہو جاندی ہے، مینوں غصہ چڑھ جاتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا، آپ فرماندے نے میری امت دے اندروں سب تو زیادہ نرم اگر کوئی ہے نے تے ابو بکر صدیق نے، اور فرمایا سب تو زیادہ اگر کوئی سخت نے اللہ تعالیٰ دے معاملے دے اندر غیرت مند نے تے عمر فاروق نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فرمایا سب تو زیادہ اگر کوئی حیادار نے تے وہ عثمان بن عفان نے۔ حضرت عثمان بڑے حیادار اور بڑے شرمیلے صحابی نے۔ کتنے حیادار نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، آپ فرماندے نے اصدقہم حیاء عثمان، سنن ابن ماجہ دی روایت ہے، آپ فرماندے نے عثمان دی حیا سچی حیا ہے، یعنی حیا عثمان دی کامل حیا ہے۔ کتنی حیا ہے؟ حیا انہوں کہندے نے ایک تے نا بندہ ویکھے یار مینوں کوئی دیکھ رہا تے بندہ تو حیا کر جائے، بغیر دیکھن تو اگر بندہ حیا کر دے کسے دی دا نا حیا ہوندا ہے۔ حضرت عثمان دے اندر حیا کتنی ہے کہ رب دی انی حیا کر دے، رب کو اینا ڈر دے نے، حضرت عثمان گناہ نہیں کر دے، حضرت عثمان کوئی بے حیائی نہیں کر دے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دل دے اندر رب دا ڈر ہر وقت پنہا رہندا ہے۔ اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے، ایک موقع تے میرے حجرے دے اندر امام الانبیاء علیہ السلام آرام فرمانے محو استراحت نے، آپ لیٹے نے اور آپ نے اپنا تہ بند بنے ہیں اور آپ دی یہ پنڈلی دوجی پنڈلی دے اتے انج آپ نے رکھیے
اور آپ دی پنڈلی تو کپڑا اٹھیا ہے، گوری گوری پنڈلی پیاری پیاری، اللہ خوبصورت۔ فرماندیاں نے دروازے تے دستک ہوئی ہے، میں پوچھیا کون ہے؟ کہن لگے ابو بکر صدیق۔ آپ فرماندے نے آن دے آؤ۔ آپ اسے کفیت دے اندر دروازہ کھٹکے ہے، کچھ دیر تو بعد فرمایا کون ہے؟ کہن لگے ابن خطاب، عمر بن خطاب آئے نے۔ فرمایا آن دے آؤ۔ کچھ دیر تو بعد دروازہ پھر دستک ہوئی ہے، کھڑکے ہے۔ فرمایا کون ہے؟ کہن لگے عثمان بن عفان۔ آپ فرماندے نے رک جاؤ۔ آپ اپنی حالت نو چینج کر دینے، بدل دینے اور اپنے کپڑے درست کر کے آپ بیٹھ جاندے نے۔ فرمایا عثمان نو آن دیاں اجازتاں دو۔ حضرت عثمان آئے اور نبی علیہ السلام انہاں دے نال محو گفتگو رہے، جتنی دیر رہے، اس تو بعد چلے گئے۔ ابو بکر صدیق گئے، عمر فاروق گئے، عثمان غنی گئے۔ ماں جی فرماندیاں نے میرے کولو رہا نہیں گیا، میں مجبور، میں کیا میرے محبوب جی ایک گل دی سمجھ نہیں آئی، تسی جی میں لیٹے ہو، میرے ابا جان آئے اوویں کفیت دے اندر رہے، پھر عمر فاروق آئے اسے کفیت دے اندر رہے، مگر سونے نبی جی جدو عثمان آئے نے تسی اپنی کفیت بدلی تے کیوں بدلی؟ ایک گل سمجھ نہیں آئی۔ آپ فرماندے نے عائشہ سن، آپ فرماندے نے الا استحی من رجل تستحی منہ الملائکہ۔ فرمایا عائشہ پیاریے میں او دے تو حیا کیوں نہ کراں جس دی حیا زمین والے نہیں آسمان تے فرشتے بھی کر دینے، آسمان دے فرشتے بھی کر دینے۔ نبی علیہ السلام ایک کی شان دوجی شان کی ملی ہے۔ آپ نے فرمایا عثمان تو نمائندہ بن کے چلا جا۔ مکے والیاں دے کول گئے، بات چیت ہوئی، کہنے لگے عثمان جم آ، تیریاں قربانیاں تیریاں اللہ اللہ سنا دسی سانو یاد نے۔ عثمان تو بڑا پیارا شخص ہے، تو عمرہ کر، طواف کر، بیت اللہ الحرام دے چکر لگا، تیرے نہ ساڑی کوئی لڑائی نہیں۔ عثمان کہیں دینے او مکے والے ہو کیویں میں گوارا کراں کہ میں کلے ہی طواف کر جاتے آمینہ دے درے یتیم اتھے میرا راہ تک دے رہن۔ کہنے لگے گل نہیں ہو سکتی۔ او وفادار صحابہ نے نبی علیہ السلام دے وفادار نے بے وفائیاں نہیں کیتیاں، حالانکہ کر سکتے سن، آندے چلو میں کر لینا فائدہ اٹھا لینا، لیکن نہیں ذرا بھی نہیں سوچیا۔ ایویں رب تعالیٰ نے انہاں دے واسطے جنتی ہوندے تمغے انعامات ٹکٹاں انہاں نوں نہیں دتیاں، انہاں دے اندر کچھ چیزاں سن جڑیاں رب نوں پسند آئیاں نے۔ نبی علیہ السلام نال وفاداریاں کتنیاں زیادہ کیتیاں نے۔ ادھر افواਹਾਂ پھیل گئی، انہاں روک لیا عثمان نو، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رک گئے کچھ دیر، اطلاع ملدیاں نے محبوب سونے نو کہ مکے والے نے عثمان نو قتل کر دیتا ہے۔ آپ نو بڑا غصہ آیا، لال پیلا ہو گئے اور آپ ببول دے درخت دے نیچے بیٹھے نے۔ صحابہ نو کہیں دے رہے ہو میرے صحابہ آؤ میرے ہاتھ تے بیعت کرو۔ 1400 صحابہ نے نبی علیہ السلام دے ہاتھ تے بیعت کی تھی ہے۔ آپ نے بایاں ہاتھ رکھے ہے اور اتے صحابہ ہر صحابہ چاندے نے، صحابی چاندہ کہ میں نبی علیہ السلام دے ہاتھ تے بیعت کراں۔ آپ فرماندے نے او میرے ساتھیو اے بیعت عثمان ہے، عثمان دے خون دی بیعت ہے۔ آئیے ذرا میں تو انہوں ایک دستور دس دیا، اسلام دا دستور کیے، اگر کوئی بندہ کسے دا قتل کر دیا تے او دے بدلے دے اندر ایک نو قتل کیتا جائے گا، سارے آنو نہیں۔ کیوں جی اسلام دا اصول سمجھ دے ہو؟ اسلام دا اصول جان دے ہو؟ اگر کوئی بندہ کسے دا قتل کر دے او دے بدلے دے اندر انہوں قتل کیتا جائے گا، ایک قتل سارے گھر والے انہوں نہیں ماریا جائے گا، اگر مارے گا بندہ تے ظلم ہے۔ لیکن عثمان واہ تیری میں شان تو قربان جاواں، کہو سبحان اللہ، کتنی کمال دی شان ہے۔ آپ فرماندے نے میرے صحابہ میرے عثمان دے خون دی بیعت کرو۔ فرمایا میں اللہ دا نبی قسم اٹھا کے بات کہنا کہ
کہ اس وقت تک اسی واپس نہیں پلٹاں گے جب تک عثمان دے خون دا بدلہ مکے والیاں کولو نہیں للاں گے، اور ایک بھی مکی جڑا کہ انہوں زندہ نہیں رہن دیاں گے، مکے دا ایک کافر نہیں چھڑاں گے۔ حالانکہ ایک دے بدلے ایک قتل کیتا جاندہ ہے، لیکن نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا عثمان نال منو پیار ہی ہے، محبت ہی نہیں ہے، حیا ہی ہے، عثمان دی شان ہی نہیں ہے، مقام ہی ہے۔ فرمایا عثمان دا خون مکے دے سارے انہوں میں قتل کر کے پھر بدلہ لانگا۔ واہ عثمان تیری شان تو قربان جائیے۔ ادھر نبی علیہ السلام بیعت لے رہے ہیں اور ادھر اللہ آسمان تے شان عثمان دے اندر قرآن اتار رہے ہیں۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ سورہ الفتح دی آیت اللہ نے اتار دی تھی ہے، فرمایا البتہ تحقیق اللہ مومنہ تے راضی ہو گئے۔ کنہ تے راضی ہوئے نے اللہ بولو ذرا، اور مومن کون نے؟ صحابہ مومن نے۔ صحابہ اگر مومن نہیں تے کائنات تے کوئی مومن نہیں، سب تو اولی مومن صحابہ نے۔ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ، واہ واہ کیا شان ہے۔ اے نبی پاک دے نال جڑی چیز بھی جڑی ہے اللہ نے وہ شان نو بلند کر دیتا ہے۔ جس درخت دے نیچے بیٹھ کے عثمان دے خون دی بیعت لئی جا رہی ہے، اللہ پاک نے اس درخت دا تذکرہ قرآن دے اندر کر دیتا ہے۔ اوپر اے جڑے ساڈے مسلمان نے کملے نے، انہاں نوں کیڑا روکے؟ انہاں ویکھیا کہ درخت دی شان بڑی ہے، انہاں کی کیتا وہ درخت نوں سجدے شروع کر دے۔ اور مکے والے بڑے سیانے انہاں نے کیتا ہے وہ سعودی حکومت نے وہ درخت نوں کٹ کے نہ وہ جڑاں کٹ کے اتنے مسجد بنا دیتی، اج بھی وہ مسجد موجود ہے۔ اس مسجد دا نام انہاں رکھا ہے مسجد الشجرہ، یعنی درخت والی مسجد۔ شجرہ عربی دے اندر درخت نوں کہندے نے۔ یہ ساڈے مسلمان نے سانوں بس جو ہے متھا ٹیکن واسطے کوئی شاید لبنی چاہیے، اور رب اگے نہیں ٹیکتے، مخلوق دے اگے جا کے متھے ٹیک دے، کملے ہو رب دے اگے ٹیکو۔ جس رب نے سر شہ نوں شان دیتی وہ دے سامنے متھا نہیں جھکاندے، وہ مخلوق دے سامنے تے شجراں دے سامنے تے حجراں دے سامنے تے قبراں دے سامنے سجدے کرن گے۔ اس رب نوں سجدہ کرو جس کرن دا حکم اللہ نے دیتا ہے۔ اللہ فرمایا اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ یقینی بات ہے اگر میں حضرت عثمان دی شان بیان کردا رہا نا شام تک لگے رہیے تو انہاں دی شان نہیں مک سکتی، لیکن جمعے دا ٹائم کیونکہ مختصر ہوتا مک گیا ہے۔ اللہ منو تو عمل دی توفیق عطا فرمان۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، گل میں ختم کرنے لگا۔ آپ فرماتے نے اے ہاتھ میرا ہے تھلے، اور فرمایا اتنے 1400 صحابہ دا، اور دائیں ہاتھ نو فرمایا ہذہ ید عثمان، فرمایا اے ہاتھ عثمان دا ہاتھ ہے۔ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب پیارے، ہاتھ انہاں تے ہاتھ ساڈا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا فرمایا کہ اے ہاتھ میرا ہے کھبا ہاتھ بایاں، اتے 1400 صحابہ دا ہاتھ ہے، فرمایا اتے عثمان دا ہاتھ ہے، نبی علیہ السلام دا بظاہر ہے، لیکن آپ فرماندے نے ہذہ ید عثمان، اے ہاتھ عثمان دا، میں عثمان دی طرفوں بیعت لے رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماندے نے میرے محبوب جے تسی میرے اپنے صحابی اور میرے پیارے بندے عثمان دا انہاں دی خون دی بیعت لے رہے ہو اور تسا اپنے ہاتھ نو عثمان دا ہاتھ قرار دیتا ہے، تو اللہ فرماتے نے محبوب مینوں تہاڈی ادا بڑی پیاری لگی ہے۔ اللہ کہندے نے سونےو تہاڈے اُتے میں رب دا ہاتھ ہے۔
واہ عثمان تیری شان تو قربان ہے۔ ہاتھ تیرے تے جو ہاتھ رکھن اے محبوب پیارے، ہاتھ انہاں تے ہاتھ ساڈا اے سانو نہیں بڑے پیارے۔ اور آپ فرماندے نے سیدہ رقیہ دے اللہ اللہ انتقال تو بعد ام کلثوم آپ دے نکاح دے اندر آپ نے دے دیتیاں۔ حضرت عمر آئے کہنے لگے عثمان میری بیٹی حفصہ حاضر نکاح کر لو۔ آپ فرماندے نے آپ نو پتہ چلے، آپ فرماندے نے نبی علیہ السلام آپ فرماندے نے عمر او سونیا عثمان نے ذرا جڑا کہ او ہچکچاہٹ محسوس کی تھی، فوری جواب نہیں دیتا۔ آپ سمجھ گئے، آپ سمجھ گئے۔ آپ فرماندے نے عمر میں تینوں عثمان تو بہتر دماد اور فرمایا عثمان تو بہتر دماد تے عمر تو بہتر سسر نہ دس دیاں۔ فرمایا انج کر عمر تو اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دے۔ تو نبی علیہ السلام حضرت عثمان تو بہتر ہوئے یا نہ ہوئے؟ حضرت عمر دے دماد بہتر بنے یا نہیں بنے؟ بولو بنے نا۔ تو فرمایا اسی طرح فرمایا اللہ اللہ، فرمایا عثمان دے نکاح دے اندر آپ نے اپنی بیٹی دوجی ام کلثوم دے دی تھی۔ جب ام کلثوم رضی اللہ عنہ فوت ہوئیاں حضرت عثمان بڑے پریشان ہوئے۔ آپ فرماتے ہیں عثمان پریشان کیوں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ انہوں تو نال جڑا ایک میرا نسبت بنی سی، رشتہ بنیا سی، اللہ نے ختم کر دیتا ہے۔ آدم تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے نے کسے نبی دے ساتھی نو یہ شان نہیں ملی جیڑی شان عثمان نو ملی ہے۔ کسے نبی دے صحابی دے نکاح دے اندر نبی دیاں دو بیٹیاں نہیں آئیاں ماں سوا عثمان غنی تھے۔ حضرت عثمان دے نکاح دے اندر نبی پاک دیاں دو بیٹیاں آئیاں نے۔ اس واسطے کیا کر دے آپ ذنورین۔ آپ فرماندے نے لو ان لی اربعین ابنتا لزوجتک واحدتا بعد واحدہ۔ فرمایا عثمان اور میری بیٹی ہوئی کوئی نہیں سونے، اگر میری 40 تیاں ہوندیاں ایک ایک کر کے میں تیرے نکاح دے اندر دیندا رہندا۔ عثمان تو منو دماد بڑا پیارا ملے آئے۔ آسمان دے فرشتے آسمان تو اعلان ہو رہا ہے، اللہ فرماندے نے محبوب سونے ہو اے ام کلثوم عثمان دے نکاح دے اندر دے دیو۔ یعنی کہ ام کلثوم دا نکاح اللہ دے اذن دے نال ہویا ہے، اللہ دے اذن، اللہ دی ارادے، اللہ دی مشیت دے نال، اللہ تعالیٰ دی مرضی نال ہویا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے ذنورین سنا عثمان جمع کیتا جس پاک قرآن، بیٹیاں سونے نبی نے دتیاں، پیار ویکھو حب داراں دا بن یار نبی دے یاراں دا۔ آپ فرماندے نے میریاں 3 خواہشاں نے، جویں ابو بکر دیاں دسیاں، عمر دیاں دسیاں، 3 پسند عثمان دیاں بھی 3 آرزواں۔ فرماندے نے اشباع الجیان و کسوۃ العریان و تلاوت القرآن۔ سونے میرا دل کردہ میں بھکھیاں نو کھانا کھلاواں، میرا دل کردہ میں ننگیاں نو لباس پہناواں۔ تیسری میری آرزو ہے سونےو میں قرآن پڑھدا رواں۔ اللہ اللہ حضرت عثمان دیاں 3 خواہشات اللہ نے پوریاں کیتیاں نے۔ اج بھی دیکھ لو حضرت عثمان دا جا کے مکہ مدینہ پاک دے اندر، مکہ پاک دے اندر اکاؤنٹ اس دن تو لے کے اج دن تک چل رہا ہے۔ الراجحی بینک دے اندر حضرت عثمان دا اکاؤنٹ ہے، لاکھوں ملین ریال جڑے نے اللہ 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 او غریباں اندر، مسکینہ دے اندر، محتاجاں دے اندر دسترخانہ تے کھانے جڑے نے تقسیم ہو رہے نے۔ عثمان دیا صدقہ خیرات ہے، عثمان دی طرفوں نیکیاں نے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا کنواں
بیرے روما خرید کے مسلمانہ تے وقف کیتا ہے۔ اللہ اللہ اے بھی بڑی وڈی نیکی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسیم شہر دے اندر 5000 کھجور دے بوٹیاں دا درخت اج بھی موجود ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے پورا باغ جڑا ہے اے دی پوری جڑی ہے آمدنی مسجد نبوی تے خرچ ہو رہی ہے۔ اللہ 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 غریبہ مسکینہ تے خرچ ہو رہی ہے۔ عثمان دنیا تو چلے گئے مگر اج بھی انہاں دے وقف کردہ چیزاں جڑیاں انہاں دا ثواب انہاں نو قیامت تک ملدا رہے گا۔ بڑے بڑے ہوٹل بڑیاں بڑیاں عالی شان 5 سٹار ہوٹل اج بھی جنہ اندر اسی جا کر عیش کر رہے ہیں عثمان غنی دے نام تو نے، جنہ دی ساری انکم جڑی ہے نا وہ غرباء دے اندر تقسیم ہو رہی ہے۔